اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی۔ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کہ انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کی حقیقتوں کا علم سکھایا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، مگر شیطان نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو یہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکل جا۔ چنانچہ شیطان کو نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، لہٰذا ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر کمتر سمجھے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے پھل کو کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور تمہیں ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ وہ قسمیں کھانے لگا میں تو صرف تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس لغزش کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن شیطان کی وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا، پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا گیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرنا اور میرے بھیجی ہوئی ہدایات کی پیروی کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سیدھی راستے پر چلنے والوں کو اپنی نعمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کی دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔